تھے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دور تھا، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور پہنچائے اور دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح سے وقت پر اللہ کے نبی آتے رہے، اللہ کے رسول آتے رہے، اللہ کے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، یعنی میسنجر آتے رہے جو اللہ کا پیغام دنیا والوں تک پہنچا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور پہنچانے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ 540 سال ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے۔ ان کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا دیا تھا۔ معاذ اللہ، ایک وقت وہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا لوگ کہنے لگے اور ان کی ماں حضرت مریم کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی کہنے لگے۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے رہنما کی، ضرورت تھی ایک ایسے قائد کی جو آئی اس دنیا میں اور آنے کے بعد اللہ کا پیغام اس دنیا والوں تک پہنچا دے۔ جب حضور اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو پتہ ہے لوگ کس حالت میں جی رہے تھے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ لوگ سگی بہنوں سے یہاں نکاح کر رہے تھے۔ عرب کے کچھ قبیلوں کے اندر جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا۔ یہ کوئی کہانی اور قصے نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ اپنی بچیوں کو پالتے نہیں تھے بلکہ پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے۔ جہالت کا وہ دور تھا، ان کا مقصد اور ان کا ذہن یہ تھا کہ جو بیٹی ہمارے گھر میں پڑے گی پلنے کے بعد جوان ہو جائے گی اور جب یہ جوان ہوگی تو اس کی شادی کی جائے گی، جب اس کی شادی کی جائے گی تو یہ کسی کی دلہن بنے گی، ہمارا کوئی داماد بنے گا اور ہماری بیٹی کسی کے قبضے میں جائے ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ اسی لیے وہاں کے جاہل سرداروں کی یہ سوچ تھی کہ اپنی بیٹیوں کو مار دیا جائے اور غریبوں کی بیٹیوں کو پالنے کے بعد ان سے شادی کر لی جائے۔ جہاں بیٹیوں کے حقوق کو چھینا جا رہا تھا اس دور کا حالت تھا، اور ہمارے ہندوستان کی تو یہ حالت تھی کہ اگر کسی عورت کا ہسبینڈ ختم ہو جاتا، اس کے ہمسفر کی موت ہو جاتی تو موت ہونے کے بعد یا تو اس کی بیوی کو اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا یا اس کے مرنے کے بعد اس کو ایک روم کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ جیسے یہ لوگوں کو یہ ذہن دیا جاتا تھا یہی وہ منحوس عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا۔ آج دنیا والے جس نبی کی تعلیم پر کیچڑ اچھالتے ہیں، جس نبی کی تعلیم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آؤ اس نبی کی تعلیم کو دیکھو۔ حضور نے اچھا ایک بات بتائیں، شادی کی بڑی بہترین عمر کیا ہوتی ہے؟ 25 سال ہوتی ہے نا، کڑیل جوانی ہوتی ہے نا۔ اس کڑیل جوانی میں لوگوں کی چاہت ہوتی ہے اچھی اور خوبصورت بیوی آئے۔ آپ نبی کی تعلیم کو دیکھو، کچھ لوگ آج نبی کی 11 شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں سنو، اگر انہیں شادی کرنے کا شوق ہوتا تو 25 سال کی کڑیل جوانی میں 40 سال کی 2 بار کی بیوہ حضرت خدیجہ سے نکاح نہ کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حافظ و قاری ثقلین رضا صاحب، زندہ باد، حافظ و قاری ثقلین رضا صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اے لوگوں،
نبی کی تعلیم پر انگلیاں اٹھانے سے پہلے ضرورت ہے ہمیں ان کو سمجھ لیا جائے، ضرورت ہے کہ ان کی تعلیم کو پڑھ لیا جائے، اور جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، جہاں حضور کے اسلامی تعلیم پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اگر وہ لوگ حضور کی تعلیم کو پڑھ لیتے تو انگلیاں نہ اٹھاتے۔ حضور نے جو ایک سے زائد شادیوں کا حکم دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے؟ آپ ایک بات بتاؤ، آپ اپنے ذہن کو گھماؤ تو آپ ایک بات کو سرچ کریں گے، ایک بات کو یہ دیکھیں گے کہ موت اکثر سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ مردوں کی ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر مرد پہلے مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو مرد مر جاتے ہیں، کئی دھماکے ہو مرد مر جاتے ہیں۔ اکثر جہاں زیادہ تعداد میں ایک ساتھ لوگ مرتے ہیں وہاں مردوں کی موت ہوتی ہے۔ تو جن عورتوں کی جو بیوہ ہو چکی ہے پھر ان عورتوں کو کیا آوارہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جن کا ہم سفر مر جائے، جن کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے، انہیں رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ دوسری شادی کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ سبحان اللہ، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا لیں۔ وہ دور تھا جہاں نوجوان لوگوں کو، جہاں غلاموں کو پتہ ہے لوگ گاجر مولی کی طرح بازار میں بیچ دیا کرتے تھے۔ ارے یہ تو کچھ دنوں کی پہلے کی بات ہے ہمارے اس ہندوستان کی، کہ جہاں پر بڑے بڑے جو سردار اور لوگ اور جو نواب ہوا کرتے تھے، جو علاقے کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا، وہ نیچی کاسٹ والوں کے لیے کیسا سلوک کیا کرتے تھے؟ اگر وہ چارپائی پر بیٹھا ہو تو سامنے والے کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر کے بات بھی کر سکے۔ اللہ کے رسول نے اسلام کا نظام اس دنیا میں نافذ کر کے یہ بتا دیا نہ کانا افضل ہے نہ گورا افضل ہے، اور اسلام کے اندر نہ کوئی پٹھان ہے نہ کوئی چودھری ہے نہ کوئی منہار ہے، کوئی بھی کاسٹ نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب ایک جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ اسلام کے اندر اونچ نیچ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی اونچ نیچ